السلام علیکم دوستوں، آپ سب کا ہانیہ ناول میں خوش آمدید۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں ایک نہایت منفرد اور روح کو چھو لینے والا ناول الف۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو انسان کو اس کے باطن، اس کی پہچان اور اس کے رب سے تعلق کی طرف لے جاتا ہے۔ الف ناول ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت صرف دنیاوی نہیں ہوتی، بلکہ اصل محبت وہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے، جو دل کو پاک کرے اور روح کو سکون دے۔ اس ناول میں آپ کو ملے گا تصوف کی خوشبو، جذبات کی گہرائی اور خود کو تلاش کرنے کا ایک خوبصورت سفر۔ تو آئیے دل کو کھول کر، نیت کو صاف کر کے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی روح کو چھو لینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل ہانیہ ناولز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی اقساط آپ تک فوراً پہنچیں۔ باب اول۔ جانے جہاں تمہیں گئے 423 دن ہو گئے۔ 423 دن نہیں، ایسا لگتا ہے 423 سال ہو گئے۔ تم نے میری زندگی کے ان دنوں کو جو تمہارے ساتھ لمحوں کی طرح گزرتے تھے، سال بنا دیا ہے۔ مجھے کئی بار لگتا ہے کہ میں ریت کی گھڑی ہوں جو پچھلے 423 دنوں سے تمہاری واپسی کے دنوں کو منٹوں، گھنٹوں کی طرح گنتے ہوئے اسی ریت کی طرح گرتی بکھرتی جا رہی ہوں۔ تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے تو دوسری ملاقات میں یہ ساری باتیں تم نے کہی تھیں، وقت کے منٹوں گھنٹوں کو گننے کی، نہ گزرنے کی، لمحوں کی سست رفتاری کی، سالوں جیسے لگنے کی۔ اور تب ہماری پہلی اور دوسری ملاقات میں بس ایک دن ہی تو آیا تھا۔ آج میں 423 پہاڑ سر کر کے بیٹھی ہوں۔ تم نے مجھے موم کا بنا دیا ہے، اپنے ہی شعلے کی تپش سے پگھلنے والا موم، پر نہ ختم ہونے والا، جو پگھل پگھل کر ڈھیر ہوتا رہتا ہے، راکھ نہیں بنتا۔ تم جو سزا دے کے گئے ہو وہ بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ سزا تم نے دی ہے، اس لیے اسے کاٹوں گی۔ آج چھت کی بیل میں پہلا پھول کھلا، تمہارے ہاتھ کی لگائی ہوئی بیل میں کاسنی رنگ کا پہلا پھول۔ 3 کلیاں اور بھی ہیں جو کل صبح میرے جاگنے تک پھول بن چکی ہوں گی۔ بہار آ رہی ہے۔ ہر بار تم مجھے چھت کی اس بیل میں پہلا پھول کھلنے کی خبر دیا کرتے تھے۔ بہار بھی سب سے پہلے تم کو اپنے آنے کی نوید دیتی تھی، اور تم مجھے سفید گلاب لا کر پیش کرتے تھے۔ یہ سبز بہار ان سفید گلابوں کے بغیر کبھی بہار نہیں لگتی تھی۔ مجھے تمہارے ہاتھ کا لگایا ہر پودا، ہر پیڑ مجھ سے تمہاری باتیں کرتا ہے، تمہارا پوچھتا ہے۔ پچھلے سال تمہیں پوچھتے پوچھتے وہ خزاں کی لپیٹ میں آئے تھے، اس بار پھر تمہیں یاد کرتے کرتے ہرے ہو رہے ہیں۔ صرف ایک میں ہوں جس پر ایک ہی موسم ہے، خزاں کا موسم، پت جھڑ کا، ٹوٹنے بکھرنے کا موسم۔ وہ سارے پرندے پھر سے آنے لگے ہیں جن کی بولیوں اور چہچہاٹوں کے معنی تم مجھے بتایا کرتے تھے۔ وہ کب کیا مانگ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا چاہ رہے تھے، کون خوش تھا، کون اداس، کون اپنے ساتھی کے ساتھ کی خوشی میں چہچہا رہا تھا، کون اپنے ساتھی کی جدائی کے غم میں اداس تھا، کون گیت گا رہا تھا، کون نوحہ۔ یہ سب صرف تمہیں بوجھنا آتا تھا، مجھے نہیں، اور مجھے لگتا تھا مجھے کبھی آ بھی نہیں سکتا۔ پر جان، جہاں تمہارے بغیر
گزارے ان 423 دنوں میں یہ بولی بھی جاننے لگی ہوں میں، ان میں سے ہر ایک مجھ سے صرف تمہارا پوچھتا ہے کہ وہ جو اس پہاڑ کے دامن میں، اس گھر کے پھولوں کے بیچوں بیچ، چاندنی راتوں میں اور خنک سویروں میں اپنے سفید لباس میں رقصاں ہوا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ جس کے پاؤں کی گردش میں رومی کے مصروں جیسا وجد تھا، وہ اب کہاں ہے؟ اور جس کے بازوؤں کی جنبش پنکھ کی طرح ہواؤں میں اپنا راستہ بناتی تھی، وہ خود اس گھر کا راستہ کیوں بھول گیا ہے؟ میرے پاس ان کے سوالوں کے جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہیں۔ ان سے کیا بات کروں، کیا بتاؤں؟ ان میں سے کوئی کچھ نہیں سمجھ پائے گا، نہ میری تاویلوں کو، نہ مجبوریوں کو، نہ بہانوں کو، نہ میرے غم کو۔ پر تم تو سمجھ سکتے تھے نا، تم تو ساتھی تھے میرے، زندگی بھر کے ساتھ کا وعدہ کر کے لائے تھے مجھے، پھر تم اس طرح چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ ان لفظوں کی سیاہی کو جو دھندلا رہا ہے، وہ میری آنکھوں کا پانی ہے، آنسو نہیں ہے، میرا پچھتاوا، میری ندامت، میری خطا کو مٹا دینے، بہار دینے کے لیے آنکھوں میں امڑ آنے والا پانی۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے، پر نہ میرا پچھتاوا کم ہو رہا ہے، نہ تمہاری جدائی کا غم، نہ تمہارا غصہ۔ زندگی میں ایک غلطی کی میں نے، تم نے وہ بھی معاف نہیں کی۔ تم جو رومی کے عالم وجد میں گھومتے درویش تھے، اس کے باوجود تم ساری دنیا کے لیے رحم اور درگزر تھے، میرے لیے کیوں نہیں ہوئے؟ میں نہیں رہوں گی تب آؤ گے تو کیا آؤ گے؟ اتنے خط، اتنی منتیں میں نے کہاں کبھی کسی کی تھیں، مگر تمہاری کی ہیں، تو مجھے اس کا بھی رنج نہیں۔ تمہارے ساتھ زیادتی بھی تو بہت بڑی کی تھی نا میں نے۔ یہ سارے خط جو میں نے تمہیں لکھے ہیں، یہ میرے پچھتاوے کے گواہ ہیں، صرف یہ کاغذ ہی نہیں ہیں جن پر میں اپنا دل کھول کر رکھ سکتی ہوں، اور یہ میرا غم جھیل لیتے ہیں جو میں کر بیٹھی ہوں۔ وہ کس کو سنا سکتی ہوں میں؟ کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ میری اور تمہاری محبت کا قصہ سنے، اور پھر جدائی کی داستان؟ محبت کی ہر کہانی کو لوگ جھوٹا کہتے ہیں یا پھر نادانی، بس ایک میں ہوں جو اب بھی اس پر یقین کیے بیٹھی ہوں۔ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط، پتہ نہیں نادانی ہے یا حماقت، پر جو بھی ہے یہ میری زندگی لے گئی، تمہاری خطا کار حسن جہاں۔ پانی کی پہلی بوند اس کے سر پر گری تو اس نے سائیکل چلاتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، وہاں بادل اس کی سائیکل کے پہیوں ہی کی رفتار سے رواں دواں تھے، سیاہ جنوں بھوتوں جیسا رنگ اور شکلیں بناتے بادل۔ دوسری بوند ٹھیک اس کی ناک کی نوک پر گری تھی، اور وہاں سے اس کے ہونٹوں، اور ہونٹوں سے ٹھوڑی، اور ٹھوڑی سے اس کی گردن کا سفر اس نے سیکنڈز میں کیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر پیڈلز کو پوری قوت سے گھمانا شروع کر دیا تھا، یوں جیسے وہ ان بادلوں اور ان پر سوار بوندوں کو ہرانا چاہتا ہو۔ ہرکولس کی طرح تیز تیز اور تیز، ہوا سے تیز، بادلوں سے طاقتور، اس کی سائیکل اس پگ ڈنڈی پر ہچکولے کھا رہی تھی، پر چلتی جا رہی تھی، سرسبز کھیتوں کے بیچ سے گزرتی، اس وسیع علاقے پر پھیلے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو رہی تھی، جہاں وہ جانا چاہتا تھا۔ بادل اور بارش اس کا تعاقب کر رہے تھے، یا کم از کم اسے ایسے ہی لگ رہا تھا۔ وسیع و عریض علاقے پر پھیلے ہوئے بلند درختوں کے اس جنگل میں داخل ہوتے ہی اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ بادلوں کو شکست دے آیا تھا۔ وہ اس جنگل کے سامنے سے روز گزر کر اسکول جایا کرتا تھا، بلکہ
اس کے ساتھ ہی اسکول کے سارے بچے روز ہی وہاں سے گزرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ جنگلی بھیڑ ڈھونڈنے اندر گھس جاتے تھے، مگر کبھی بھی اس جنگل میں بہت اندر تک جانے کی ان کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی۔ لیکن آج وہ اکیلا ہی اس جنگل میں گھس آیا تھا۔ بلند و بالا گھنے درختوں کے تنوں نے بہت بلندی پر جیسے اپنی شاخوں سے اس سارے جنگل پر ہی چھت تان دی تھی، جس میں سے سورج کی روشنی اور ہوا چھن چھن کر آتی۔ لیکن اس وقت جب سورج بادلوں کی اوٹ میں تھا تو جنگل دن میں بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ 8-9 سالہ بچہ جنگل میں آگے، بہت آگے جانا چاہتا تھا، لیکن اس تاریکی نے یکدم جیسے اس کی ہمت پسپا کر دی تھی۔ اپنی سائیکل روک کر اس نے دل مضبوط کرنے کی کوشش کی، جو تیز ہوا سے ہلتے درختوں کے پتوں اور ٹوٹنے والی شاخوں کی آوازوں سے دہل رہا تھا۔ اس نے سائیکل سے اتر کر اسے زمین پر لٹا دیا اور جنگل میں چلنے لگا۔ ہوا چند لمحوں کے لیے تھمی، جیسے جنگل اس کے اندر کا خوف بھانپ کر اسے دلاسا دینے کے لیے سانس روک کے بیٹھا تھا۔ وہ اب ایک عجیب سناٹے کے عالم میں کھڑا تھا۔ پتوں کی سرسراہٹیں اور پرندوں کا ہلکا شور۔ وہاں اس وقت کوئی تیسری آواز نہیں تھی۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھا اور اس نے اپنے جوتوں کے نیچے سوکھے پتوں کے چرمرانے کی آوازیں سنی۔ وہ رکا، جیسے وہ آواز بھی اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر اس جگہ کو دیکھا جہاں اس نے سائیکل زمین پر لٹائی تھی، اور پھر درختوں سے پار نظر آنے والے کھلے کھیتوں کو، یوں جیسے وہ اپنے آپ کو یہ حوصلہ دینا چاہتا تھا کہ وہ جب چاہتا وہاں سے بڑی آسانی سے بھاگ سکتا تھا۔ دوبارہ پلٹ کر وہ چند قدم اور آگے چلا، پھر اسے یکدم ایک سوکھے ہوئے درخت کا گرا ہوا تنا نظر آیا۔ وہ بے اختیار خوش ہوا تھا۔ اپنی پشت پر لٹکا ہوا بیگ کچھ دقت سے اتار کر وہ اب بڑی تیزی سے اس تنے تک گیا، جو اتنا بڑا اور موٹا تھا کہ وہ اس کے قد کے برابر آ رہا تھا۔ اپنے بیگ کو اس نے اس سوکھے ہوئے تنے کی ایک زمین بوس شاخ پر رکھ کر اس کی زپ کھولی، اور اس کے اندر سے کچھ جدوجہد کے بعد اس نے لکڑی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا لیٹر باکس نکالا، جو لکڑی کے غیر ہموار ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا۔ اس نے اس لیٹر باکس کو اس تنے کے ساتھ زمین پر رکھ کر ٹکا دیا۔ اس کے پاس کوئی کیل اور ہتھوڑی ہوتی تو شاید وہ اس لیٹر باکس کو اس تنے پر ٹھوک دیتا، لیکن ان دو چیزوں کی عدم موجودگی میں اس نے اسے تنے کے ساتھ ٹکانا ہی کافی سمجھا۔ ہوا ایک بار پھر چلنے لگی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنا بیگ کھول کر اب اس میں سے ایک لفافہ نکالا تھا، اور اس لفافے کو اس نے لیٹر باکس کے بنائے ہوئے چھوٹے سے لیکن لمبے سوراخ سے اندر ڈال دیا۔ اس لفافے کو اندر ڈالتے ہی اس کے چہرے پر عجیب اطمینان ابھرا تھا۔ ہوا اب زمین پر گرے خشک پتوں کو اڑانے لگی تھی، اور وہ بچہ اب برق رفتاری سے اپنے بیگ کی زپ بند کرنے کے بعد اسے اپنی پشت پر چڑھاتے ہوئے اس طرف جا رہا تھا جہاں اس کی سائیکل زمین پر پڑی تھی، اور تب ہی اس نے اپنے سر پر بارش کی تیسری بوند گرتی محسوس کی۔ 1 2 3 بوندوں کا وہ نہ رکنے والا سلسلہ اب اس جنگل کے درختوں کے پتوں کو شکست دیتے ہوئے راستہ بناتے جیسے ایک بار پھر اس کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ وہ بیگ پشت پر چڑھا کر زمین پر گری چھوٹی موٹی شاخوں کو پھلانگتا اور اوپر سے گرنے والے لکڑی کے ٹکڑوں سے بچتا اپنی سائیکل کی طرف بھاگ رہا تھا، مگر اس بار بارش اور بادل اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ وہ سائیکل پر سوار ہوا تو
تو بارش میں بھیگ چکا تھا اور سائیکل کو دوڑاتے وہ جب تک اس جنگل سے باہر نکلا وہ تیز طوفانی بارش کی لپیٹ میں تھا، اور کھیتوں کے درمیان اس پگڈنڈی پر اب اس گاؤں کے بہت سے بچے سائیکلوں پر اور پیدل بارش میں بھیگتے اٹکیلیاں کرتے بھاگ رہے تھے۔ وہ 8 سالہ بچہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا اور وہ بے پناہ خوش تھا، بری طرح دھڑکتے ہوئے دل اور بے ترتیب سانسوں کے ساتھ۔ اس نے اس دن اپنی ماں کے لیے بہت بڑا کام کیا تھا۔ وہ اپنی اس خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا، بہت تیزی سے سائیکل چلاتا، بارش میں بھیگتا، شور مچاتا اور سر پر اٹھتے سیاہ بادلوں کے ساتھ ریس لگاتا۔ ہرکولس ساری رکاوٹیں عبور کر کے سونے کا وہ سکہ جیت گیا تھا جو سب سے زیادہ بہادر کے لیے تھا۔ اس کینوس پر وہ آیت ایک عجیب روشنی میں گھری ہوئی تھی۔ لفظ جیسے نور تھے، حروف جیسے موتی، اور اطراف ان پر بادلوں کی طرح سیاہ فگن۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض۔ وہ بوڑھا ہاتھ اس کینوس پر اس آیت کی خطاطی میں مصروف تھا۔ وہ روشنی جو اس آیت کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھی وہی اس ہاتھ کو بھی گھیرے ہوئے تھی، پر ہاتھ رک نہیں رہا تھا۔ جھریوں زدہ جلد پر ابھری ہوئی نیلی رگیں اس روشنی میں ایکس رے کی مانند نظر آ رہی تھیں، اور ہاتھ رکے بغیر چلتا ہی جا رہا تھا، اس شخص کی طرح جسے اپنے کام میں پوری مہارت ہو۔ فضا میں اب کوئی اپنی بے حد خوبصورت آواز میں اس آیت کی تلاوت کرنے لگا تھا، بے حد دلکش، بھاری، صاف مگر میٹھی مردانہ آواز، دل کے تاروں کو بربط کے تاروں کی طرح چھیڑے۔ وہ آواز صرف وہ آیت نہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہی تھی جو کینوس پر تھی۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاک ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی ہی روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تلاوت کرنے والی وہ آواز یکدم خاموش ہو گئی تھی۔ فضا میں اب بھی اس آیت کی گونج تھی۔ وہ ہاتھ اب بھی کینوس پر اسی آیت کو خوش خطی سے سجا رہا تھا، اور پھر ایک دم بہت دور سے ہلکی موسیقی کی آواز آنے لگی۔ نور کا وہ ہالہ جو اس ہاتھ اور کینوس کو فوکس کیے ہوئے تھا دور جانے لگا تھا، اوپر آسمان میں، اور نیچے اب اس کینوس کے سامنے ایک کھلے میدان میں جو ویسی ہی دودھیا روشنی سے نہایا ہوا تھا، ایک شخص درویش کا لباس پہنے، بازو پھیلائے دائرے میں چکر لگا رہا تھا، بے حد آہستہ، یوں جیسے اسے کسی نے ہوا کے دوش پر رکھ دیا ہو۔ پھر وہ موسیقی بلند ہونا شروع ہوئی۔ اس شخص کا وجود تیزی سے گھومنا شروع ہوا تھا، اس کا سفید لباس اب ہوا میں پھڑ پھڑا رہا تھا، اور اس کے سر پر موجود اونچی ٹوپی اس کے چہرے کا کچھ حصہ ڈھکے ہوئے تھی۔
اس کی رفتار اب تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ فضا میں گونجنے والی اس بلند اور مسحور کن بانسری کی آواز کے ساتھ جو اب ہر چیز پر حاوی ہوتی جا رہی تھی، وہ کینوس اب اتنا چھوٹا ہو چکا تھا کہ اوپر سے نظر آنا بھی بند ہو چکا تھا، اور وہ ہاتھ اب غائب تھا۔ نیچے اس میدان میں روشنی کے اس حالے میں اب صرف اس درویش کا رقص کرتا ہوا وجود تھا، جس کا رقص تیز سے تیز ہوتا جا رہا تھا، اتنا تیز کہ اس کا سفید لباس اور اس کے سر پر موجود ٹوپی اب ایک پھول اور اس کے مرکز کی طرح لگنے لگے تھے۔ پھر اس رقص میں اور تیزی آتی گئی، اتنی تیزی کہ انسانی آنکھ کا اس پر نظر جمانا اور اسے شناخت کرنا مشکل ہونے لگا۔ پھر یکدم اس وجود میں آگ لگی اور وہ شعلے کی طرح بھڑکا، پھر پلک جھپکتے میں جل کر بجھا، اس کے ساتھ ہی جیسے وہ اس ساری روشنی کو لے کر اندھیرے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ 9 سال کا وہ بچہ ہڑبڑا کر اٹھ کر اپنے بستر میں بیٹھا، اس کا سانس تیز چل رہا تھا اور وہ گہری گہری سانس لے رہا تھا، یوں جیسے وہ کسی خوفناک خواب میں سے نکلا ہو۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی اور اس کے بستر میں اس کی ماں اس کی طرف پشت کیے ہوئے سو رہی تھی۔ اپنے جسم سے چادر ہٹا کر اس نے بلی کی طرح بڑی احتیاط سے پاؤں زمین پر اتار دیے اور دبے قدم چلتا ہوا وہ سیدھا کمرے کے اس کونے میں گیا جہاں اسٹڈی ٹیبل تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر ایک لیمپ تھا جسے اگر وہ روشن کرتا تو اس کی ماں کی آنکھ کھل جاتی۔ اس نے ٹیبل کے پاس پہنچ کر پلٹ کر بستر پر لیٹی ماں کو دیکھا، اس کی پشت ٹیبل کی طرف تھی۔ وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ روشنی اس تک جائے گی یا نہیں، اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا۔ گردن واپس موڑ کر اس نے ٹیبل لیمپ پر وہ اسکارف چڑھایا جو اس کی ماں کا تھا، اور اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کی پشت پر لٹک رہا تھا۔ بے حد ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس نے لیمپ کا بٹن دبایا کہ بٹن دبنے کی آواز بھی اس کی ماں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ لیمپ روشن ہوا اور اس نے برق رفتاری سے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ روشنی اس تک نہیں گئی تھی، اس کا ٹوٹکا کام کر گیا، اس کی ماں کے وجود میں حرکت نہیں ہوئی۔ وہ فاتحانہ اور مطمئن انداز میں مسکرایا، پھر اس کرسی پر بیٹھ گیا جس پر اب اسکارف سے جھلکتی روشنی میز کی سطح پر پڑ رہی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل کے ایک کونے میں سجی اپنی کتابوں اور نوٹ بکس میں سے ایک نوٹ بک اس نے اٹھا کر کھولی۔ میز پر رکھتے ہوئے اس نے پین ہولڈر میں رکھے رنگین مارکرز میں سے ایک ڈارک بلو رنگ کا مارکر اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اندھیرے کمرے میں اس کی ماں کی آواز گونجتے ہی اس نے برق رفتاری سے لیمپ کا بٹن آف کیا اور جیسے اپنا سانس بھی روک لیا۔ مجھے پتہ ہے تم اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بیٹھے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کی ماں نے دوبارہ غنودگی بھری آواز میں کہا۔ ہوم ورک تھوڑا سا رہ گیا تھا، بس 2 صفحے، اس نے بے اختیار کہا اور لیمپ دوبارہ آن کر دیا۔ چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، پتہ نہیں اس کی ماں اندھیرے میں بھی کیسے دیکھ لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، جلدی سے کرو اور آ کر سو جاؤ۔ اوکے، وہ بے اختیار خوش ہوا۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر ماں کو دیکھنے کے بعد جیسے سکون کا سانس لیتے ہوئے دوبارہ اس کاغذ پر تیزی سے ہاتھ چلانا شروع کیا تھا۔ اس نے خط کے نیچے اپنا نام لکھا، جلدی سے خط والے کاغذ کو احتیاط سے پھاڑا، تہہ کیا اور دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر اس میں ڈال دیا۔ لفافے کے باہر اس نے ایک بار پھر ایڈریس والی لائن پر ایڈریس لکھا
اور پھر لفافے کے اس فلیپ کو زبان پر پھیرتے ہوئے گیلا کیا جو چپک کر بند ہونا تھا۔ لفافے کو چپکا کر بند کرتے ہی اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا جو اب بھی کروٹ کے بل اس کی طرف پشت کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اپنے کاٹیج کے برآمدے میں کھڑے اس نے گاؤں کے ڈاکیے کو بہت دور سے اس کی سائیکل پر سوار گھروں کی اس لین میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا جس کے تقریباً آخر میں اس کا گھر بھی تھا۔ اس کا دل بے اختیار کسی تتلی کی طرح پھڑپھڑایا تھا۔ ڈاکیہ مختلف گھروں کے باہر لگے لیٹر باکسز میں ان گھروں کی ڈاک رک رک کر ڈالتا اس کے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اسے ڈاکیے کے آنے کے اوقات کا پتہ تھا اور وہ اسکول سے آنے کے بعد اپنے کاٹیج کے برآمدے میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ روز ڈاکیہ آتا، روز ڈاکیہ اس کے گھر کے سامنے سے گزر جاتا۔ روز اس کا دل تتلی کی طرح پھڑپھڑانا شروع کر دیتا، پھر ڈوب جاتا۔ مگر جس عمر میں وہ تھا، اس عمر میں خواب اور انتظار دونوں آسانی سے ختم نہیں ہوتے۔ اور آج بالآخر اس کا تتلی کی طرح پھڑپھڑاتا دل ڈوبا نہیں تھا۔ ڈاکیہ اس کے گھر کے باہر لگے ہوئے میل باکس کی طرف آنے لگا تو اس نے برآمدے سے نیچے دوڑ لگائی تھی۔ کیا ہمارا خط آیا ہے؟ اس نے ڈاکیے کے پاس پہنچتے ہوئے کہا۔ ڈاکیہ مسکرایا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے لفافوں میں سے ایک لفافہ نکالتے ہوئے اس نے سر ہلایا اور اس بچے کے ہاتھ میں تھما دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لفافے پر نظر ڈالتا، پیچھے سے اس کی ماں نے آ کر اس سے وہ خط لے لیا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں کب سے تمہیں کھانے کے لیے آوازیں دے رہی ہوں اور تم یہاں کھڑے ہو۔ ممی، یہ میرا خط ہے۔ اس نے احتجاج کرتے ہوئے ماں سے لفافہ دوبارہ لینا چاہا۔ ماں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تمہارا کہاں سے آئے گا؟ یہ تو میرا ہے، دیکھو، پاکستان سے آیا ہے۔ اس نے لفافے پر لگے ہوئے ٹکٹ اسے دکھائے۔ اس کا دل ڈوبا، سانس رکا، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ تم کو ٹکٹ چاہیے نا اس کا؟ وہ اندر جا رہا تھا جب اس نے اپنے عقب میں اپنی ماں کی آواز سنی۔ وہ ٹکٹ جمع کیا کرتا تھا اور گھر میں آنے والے ہر خط پر لگی ہوئی ڈاک کی ٹکٹ پر اس کا استحقاق ہوتا تھا، مگر اس وقت اسے اس لفافے اور اس ٹکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آج 30ویں خط کا بھی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ سائیکل پر اسکول سے گھر آتے ہوئے اسی پگڈنڈی پر اسی جنگل نما جگہ کے سامنے سے گزر رہا تھا اور اس نے ایک بار بھی گردن موڑ کر اس طرف نہیں دیکھا تھا۔ ایک عجیب سی خفگی تھی جو وہ دل میں پالے ہوئے تھا۔ ایسا بھی کیا کہ اتنے خط لکھو اور کوئی جواب نہیں۔ اس نے تیزی سے سائیکل چلا کر اس جنگل کے سامنے سے گزرتے ہوئے سوچا، سب کے خطوں کے جواب ملتے ہیں اور میرا، جبکہ میرا خط سب سے خوبصورت تھا۔ میں نے اس پر پھول اور ستارے بھی بنائے تھے، وہ بھی رنگین مارکرز سے، اور ہر جملے کے بعد فل سٹاپ بھی لگایا تھا، اور کاغذ بھی صاف ستھرا، مارکر بھی اچھا تھا، کہیں سیاہی کے دھبے بھی نہیں لگے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے خط کی خوبیاں اور خصوصیات گن رہا تھا جو ہر لحاظ سے اسے ایک جوابی خط کا حقدار کر رہے تھے۔ مگر جوابی خط؟ وہ اب کئی روز سے صبح اسکول جاتے اور واپس آتے اس جنگل کے سامنے سے گزرتے، بے حد خفگی سے اس کی طرف دیکھے بغیر گزرتا تھا۔ یہ اس کی ناراضی کا اظہار تھا۔ وہ اپنے خط کا جواب نہ ملنے پر زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا تھا۔ اس نے اب ڈاکیہ کے انتظار میں گھر کے برآمدے میں کھڑا ہونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ کبھی اس کے گھر نہیں آتا تھا، آتا بھی تو صرف اس کی ماں کی ڈاک لاتا۔ سائیکل
گھر کے باہر ہی کھڑی کر کے وہ بڑی اداسی کے عالم میں دروازے کو دھکیلتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ یقیناً اس کی ماں بیرونی احاطے میں تھی، اسی لیے وہ اس کے لیے دروازہ کھول گئی تھی، ورنہ وہاں دروازہ بجانے کی آواز آتی نہ گھنٹی کی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اسکول بیگ رکھا اور پھر بستر پر رکھے اپنے کپڑے دیکھے۔ وہ بھی اس کی ماں ہی کے رکھے ہوئے تھے۔ خفا سے انداز میں اس نے اپنا یونیفارم تبدیل کرنا شروع کیا، حالانکہ وہ تبدیل کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن وہ ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیرونی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز کو بھی اس نے اپنی قمیض کو اتارنے کی کوشش میں نوٹس نہیں کیا، مگر ابھی وہ یونیفارم کی شرٹ اتار کر سیدھا ہی ہوا تھا۔ اس نے باہر سے اپنی ماں کی آواز سنی، "تمہارا خط آیا ہے۔" یونیفارم کی شرٹ ہاتھ میں پکڑے اس کا دل ایک بار پھر تتلی کی طرح پھڑپڑایا۔ "کس کا؟" اس نے وہیں کھڑے بے یقینی سے چلا کر پوچھا۔ "تمہارا۔" اس کی ماں نے جیسے اس کی بے یقینی ختم کی۔ "کس نے بھیجا ہے؟" اس نے اپنے بے قابو ہوتے ہوئے دل کے ساتھ ایک بار پھر پوچھا۔ "اللہ تعالیٰ نے۔" وہ سانس لینا بھول گیا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے گول ہوئی تھیں۔ اس گلاس پینٹ ہاؤس کی سب سے خاص چیز سٹنگ ایریا میں لگی ہوئی بہت بڑے سائز کی وہ خطاطی تھی، جس پر "اہدنا الصراط المستقیم" لکھا ہوا تھا۔ آسمانی رنگ کے شیڈز میں وہ خطاطی کے محقق اسٹائل میں۔ اس خطاطی کے علاوہ سٹنگ ایریا میں اگر کوئی اور پینٹنگز تھیں تو وہ تجریدی نیوڈ تھیں۔ سٹنگ ایریا میں جگہ جگہ چھوٹے بڑے سنگی مجسمے بھی تھے، اور وہ بھی تقریباً تمام یونانی دیومالا کی دیویاں تھیں، جو بے لباس تھیں یا پھر نامکمل لباس میں۔